اے خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواہ البخاری. او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور مسجد کے ذمہ داران، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. محرم مہینہ، ماشاء اللہ کیا کیا کام کرنا ہے محرم مہینے میں، کیونکہ یہ مہینہ ہمارا ایک نیو ایئر، جیسا آج آپ لوگ آپس میں جنوری میں کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، یہ ہمارا اسلام کا نیو ایئر ہے. اور واقعتاً بہت ہیپی ہے، بہت سکون ہے، بہت اطمینان ہے، بہت ہی محبت ہے، کیونکہ اسلام کا پہلا مہینہ اور غم آوے، شکوہ آوے، شکایت آوے، ٹینشن آوے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے جیسا محرم کا مہینہ انٹر ہوتا نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے. بولے ایک دعا صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس کو پڑھاتے تھے. صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ صحابہ کو کہتے تھے اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ. تو وہ دعا میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گا، اور وہ دعا واقعتاً اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے نا تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عام تام جاری ساری ایسا ہے کہ صرف محرم نہیں، پوری زندگی میں ہم کو اس کی ضرورت ہے. یہ دعا میں کل ملا کر 4 باتیں ہیں. بولو دعا میں کل ملا کر کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں، جس میں سب سے پہلی بات ہے اللہ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما. بتاؤ پوری زندگی ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے. نمبر 2، اللہ ہمیں امن، چین، سکون، یعنی جان مال عمر میں اللہ برکت عطا فرما. دنیا میں باہر میں بھی سکون عطا فرما اور گھر میں بھی سکون عطا فرما. 2 دعا ہو گئی. اور تیسری دعا بہت بڑی دعا ہے، اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو، کیونکہ وہ راضی ہو گیا اس کے بعد کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اور نمبر 4، آج کے موبائل کی غلط دنیا میں چوتھی دعا، اللہ شیطان کے دھوکے سے میری حفاظت فرما. تو بتاؤ یہ صرف محرم کی نہیں بلکہ پورے سال کی دعا کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے نبی نے اسپیشل محرم میں اس دعا کو سامنے رکھا، تو ہم بھی یہ دعا پڑھیں گے. پڑھنا شروع کریں. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. میرے ساتھ میں پڑھو. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعا مانگی، آمین کہنا. اللہ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما. بولو آمین. دوسری دعا مانگی ہے اللہ جان مال آبرو امن چین سکون محبت مودت سکون اطمینان عطا فرما. بولو آمین. تیسری دعا مانگی اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اور چوتھی دعا اللہ شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. تو میرے پیارو یہ دعا کا اہتمام سب کریں گے نا انشاءاللہ. عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں مگر یہ دعا. اور اس سے پہلے کہ میں محرم کی بات پر آؤں، یہ بات کھل کر بتاؤں کہ محرم میں تقریباً میرے جیسے نالائق کو جو واقعات یاد ہے وہ 30 کتنے
اور میں نے دیکھا ایک واقعے کو بیان کرتے کرتے اگر اطمینان سے بیان کرو پونا گھنٹہ جاتا ہے، تو 30 واقعے تو اپنے جمعہ بھی چلی جاوے بھائی، ہے نا. اس لیے بہت مختصر میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں تاکہ ایک دو چیزیں ہم کو پتا چلے جو ہم کو فوراً ایمرجنسی میں ہم کو محرم میں کرنا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. بولو بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یونس، ساتھ میں بولو کیا نام؟ یونس علیہ السلام. بہت جوانی میں اللہ نے ان کو نبی بنا دیا. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ہمارے اللہ نے نبی بنایا. حضرت یونس نے تو جوانی میں قدم رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنائے. کن کو؟ حضرت یونس علیہ السلام. اچھا، اور وہ زمانے میں نبی کیسے بنتے تھے؟ علاقے کے اعتبار سے، ہاں، قبیلے کے اعتبار سے اور ملک کے اعتبار سے. ایسا نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پورے عالم کے لیے نبی بنایا. بولو پورے عالم کے لیے نبی بنایا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ میں نے تم کو قیامت تک کے لیے پورے عالم کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنایا، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، بلکہ سارے نبی مقتدی بنیں گے. ہمارے مصطفیٰ نبیوں کے بھی امام بنیں گے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں تھا. ان کو ایک علاقہ دیا تھا، وہ علاقے کا نام نینوا. بولو علاقے کا نام کیا؟ اور وہاں تقریباً 1,00,000-1.25 کی بستی تھی. بس اللہ نے فرمایا یہ تمہارے انڈر میں، تم ان سب کے نبی ہو. بولو ان سب کے پیغمبر ہو. کون؟ حضرت یونس. حضرت یونس علیہ السلام جوان، ماشاءاللہ، لمبے چوڑے، ہٹے کٹے، خوبصورت. بہت سمجھایا اپنی قوم کو، بہت سمجھایا. مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، مگر نہ مانے. اور حضرت یونس بار بار کمپلین کرے، اللہ مانتے نہیں. اللہ مانتے نہیں، اللہ مانتے نہیں. اللہ کیا کہ نہیں مانے نہ مانے، میرے نبی تمہارا کام یہی ہوگا، لا الہ. آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ. یہ اللہ نے ہر نبی کو اللہ نے یہی پیغام دیا، تمہارا کام یہی ہوگا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللہ نے ہر نبی کے ساتھ یہی پیغام، مانے نہ مانے اس کی تمہیں فکر نہیں کرنا ہے، تمہیں تو کرنا ہے بس کام لا الہ. کیونکہ ہدایت دینے والا کون؟ دیکھو بات آئی تو بات میں ایک بات کروں کہ ہدایت تو دینے والا اللہ ہوتا، باقی کسی کے چلانے چیخنے سے یا قاری احمد علی کے پھڑپھڑانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ بات آئی تو بات بتاؤں، آپ سب نے نام سنا دعوت تبلیغ کے بانی مبانی. کون؟ حضرت مولانا الیاس. ساتھ میں بولو دعوت تبلیغ کے بانی مبانی، جڑ رکھنے والے کون؟ حضرت مولانا. وہ ایک مرتبہ اشراق کی نماز کے بعد جو ایسے پیچھے مڑے تو 6-7 بندے تھے جو ان کے خاص خادمین تھے. تو کہا کہ یہی سب لوگ ہیں نا؟ نام لیے. ہاں کہا یہی ہے. کوئی اور باہر کا تو نہیں نا؟ کہا نہیں کوئی باہر کا نہیں ہے، بس یہ آپ کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وہی ہے. تو کہا اللہ کا کرم ہے، مجھے حضور قلبی حاصل ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے حضور قلبی. اب آپ سوچتے ہو کہ حضور قلبی کا کیا مطلب ہے؟ کہا حضور قلبی کا مطلب ہے جب میں الیاس اپنی گردن جھکاتا ہوں، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یہ جو دعوت تبلیغ کا کام ہے یہ میں نے شروع کیا. پوچھ رہے ہیں وہ اپنے خادموں کو، میں نے شروع کیا. سب نے کہا حضرت آپ ہی اس کے بانی میں. کہا نہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے نبی نے پورے اصول بتائے، دعوت تبلیغ، ایسا کرنا 1 بات 2 بات 3 بات 4 بات 5 بات 6 باتیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی. تو میں نے اس وقت اللہ کے رسول کو معذرت کی. کیا معذرت کی؟ کہ اللہ کے رسول میری زبان میں لکنت ہے. حضرت مولانا الیاس کی زبان میں کیا تھا؟ لکنت، یعنی برابر بول
تو کہا میری زبان. تو کہا وہاں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کس نے کہا تمہاری زبان سے کام ہوگا؟ کام لینے والے تو ہم لوگ ہیں. کس نے کہا کہ تمہاری زبان سے کام ہوگا؟ کام لینے والا تو کون ہے؟ اللہ ہے. ان کے صدقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میرے پیارو، ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ پہلا کام لا الہ الا اللہ. چلو میں کن کا واقعہ آپ کو سنا رہا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام. وہ نینوا میں، کہاں پہ؟ نینوا میں. جوان ماشاءاللہ ہٹے کٹے. ایک دن قوم نے بہت ستایا. کن کو؟ بہت ستایا حضرت یونس علیہ السلام کو. تو حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں وہ علاقہ چھوڑ دیا. بولو علاقہ چھوڑ دیا. وداؤٹ پرمیشن آف اللہ، اللہ کی پرمیشن کے بغیر. غصے میں وہاں سے چلے. آدمی جب غصے میں چلتا نا، چلتے گئے تو سامنے ایک دریا نظر آیا، اور دریا میں دیکھا کشتی تیار ہے اور سب لوگ بیٹھ رہے ہیں. یہ بھی گئے اور جا کر کشتی میں کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے. اور چلو کشتی کا وقت ہوا، اعلان ہوا، کشتی بھی چلی. انہوں نے اپنے دل میں سوچا نہیں، مجھے یہ قوم کے پاس رہنا ہی نہیں ہے. یہ کشتی جہاں لے جائے، جو ملک میں لے جائے وہ ملک میں چلا جاؤں گا، اور جا کر اکیلا اللہ 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 کرتا رہوں گا. لیکن گئے تھے اللہ کی پرمیشن کے بغیر. اب کشتی جب بیچ میں پہنچی تو کیپٹن نے اعلان کر دیا طوفان آیا ہے. اور ایسا طوفان، چاروں طرف سے ہوا اور چاروں طرف سے پانی کے تھپڑے اوپر مارے. یعنی یقین ہو گیا کہ کشتی ڈوبے گی اور سب کے سب مر جائیں گے. اچانک اعلان آیا. اب وہ اعلان اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اعلان آیا، یہ جو کشتی ہے نا، اس میں ایک بھاگا ہوا ہے. اس میں ایک، جس کو اردو میں کہتے ہیں بھگوڑا، یعنی ایک بھاگا ہوا ہے، اپنے مالک سے بھاگا ہے. اس کو کہو پانی میں کود پڑے، سب کو کنارے پر پہنچنا ہے. تو جب یہ اعلان ہوا اور سب کے کان کھڑے ہوئے تو حضرت یونس کھڑے ہو گئے. کہا میرے کو جانے کا ہے، میرے کو، کیونکہ میں ہی بھاگا. تو سب نے کہا آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے جوان ہیں، اتنے ہٹے کٹے تندرست، آپ کا کیا مالک، آپ خود مالک جیسے نظر آتے ہو، آپ کو کودنے کی ضرورت نہیں. ہم میں کو کوئی بوڑھا آدمی کو اٹھاتے، اس کو ڈال دیتے، جو ایسے بھی کچھ دن کے بعد مرنے والا ابھی مر جائے گا، اس کو ڈال دے. لیکن پھر اعلان ہوا نا، جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو وہ اگر کشتی سے باہر آئیں گے اور پانی میں بہ جائیں گے تو پورا طوفان ختم ہو جائے گا. اب حضرت یونس نے نہ رائٹ دیکھا، نہ لیفٹ دیکھا، نہ فرنٹ دیکھا، نہ بیک دیکھا. سمجھ گئے اعلان کس کے بارے میں؟ میرے ہی بارے میں. کیا ہوا؟ بولو کیا ہوا؟ آ گئے، پانی کے اندر آ گئے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. اب کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کود تو پڑے. بولو کہاں کود پڑے؟ جلدی جلدی بولو نا، کہاں کود پڑے؟ پانی میں. جیسے پانی میں گئے، ایک مچھلی تیار، ایسا منہ کھولے تیار. حضرت یونس ڈائریکٹ، بولو کہاں پہ؟ مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب میرے پیارو، وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر آئے تھے نا، اللہ نے 40 دن 40 رات مچھلی کے پیٹ میں رکھا. کتنے دن؟ اور اللہ خود کہتے کیسا اندھیرا تھا. ایک اندھیرا مچھلی کے، دوسرا اندھیرا مچھلی ایک دم نیچے چلی گئی تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا اندھیرا جب رات ہو جاوے تو اندھیرا. اللہ کہتے 3 اندھیروں میں میں نے 40 دن اور 40 رات کی. اب آپ خود بتاؤ، اپنے پیٹ میں مچھلی ہوئے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں اپن جاوے وہ سمجھ میں. اب حضرت یونس اب آپ اندازہ لگاؤ، جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا، پانی کے کپڑے کے چتھڑے ہو گئے، ہڈیوں کے چتھڑے ہو گئے، گوشت ادھر کا ادھر ہو گیا، زبان، آنکھ، ناک، منہ سب ادھر کا ادھر ہو گیا، یہ مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ بھی اندھیرے میں. معلوم ہے 40 دن 40 رات کے بعد غلطی تو ہو گئی تھی. غلطی صرف اتنی ہوئی تھی، کس کی پرمیشن کے بغیر آئے. لیکن 40 دن 40 رات کے بعد آپ نے ایک دعا مانگی، اللہ اللہ تو بہت پاک ہے، اللہ اللہ تو بہت پاک ہے، اللہ، اور اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اللہ میں بہت گنہگار، اللہ میں بہت گنہگار. اللہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے 40 دن 40 رات کے بعد مچھلی کو حکم دیا کنارے پہ جا. مچھلی کنارے پہ گئی، کہا اپنا منہ کھول. مچھلی نے منہ کھولا. حضرت یونس
اب باہر آئے تو پورا بدن کا ڈھانچہ ختم ادھر ادھر. اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا جنت کا پانی لے کے جاؤ. حضرت جبرائیل ڈول بھر کے جنت کا نہر کا پانی لائے, حضرت یونس پر ڈالے. حضرت یونس واپس ویسے کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. تو وہ جو دعا حضرت یونس نے پڑھی, حضرت یونس نے دعا پڑھی اور وہ مچھلی کہاں پر آ گئی؟ کنارے. اور حضرت یونس بھی باہر آ گئے. میرے پیارو وہ عاشورے کا دن تھا. ارے بولو وہ عاشورہ, یعنی یہ جو ابھی اتوار آ رہا ہے نا, اتوار آج جمعہ, کل سنیچر 9ویں محرم اور اتوار 10ویں محرم, عاشورے کا دن تھا. اور آپ کو معلوم ہے, اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں, یہ تو واقعہ تھا وہ ہو گیا, عاشورے کا واقعہ ہو گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ آیا قرآن میں, پارہ نمبر 17, بولو پارہ نمبر, یعنی یہ واقعہ قرآن میں الگ الگ جگہ پر آیا ہے لیکن بالکل کھل کے جو آیا نا وہ پارہ نمبر, ورنہ آپ کو معلوم ہے پارہ نمبر 11 میں تو ایک سورت اتری ہے جس کا نام ہی سورہ یونس. بولو سورہ یونس. لیکن 17ویں پارے میں جو بہت کھل کر بات آئی نا, وہ بات آئی ہے, اللہ کہتے ہیں کہ میرے یونس نے جو دعا پڑھی, ہمارے نبی کو کہا, اللہ نے کہا نبی تیری امت کو بتا دے, اگر یونس نے دعا پڑھی, ہم نے مصیبت سے باہر نکالا اور جنت کے نہروں کے پانی میں گھمایا, اگر تیرا امتی بھی چاہے جان کے بارے میں, چاہے مال کے بارے میں, چاہے آبرو کے بارے میں, سماج کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, بچے کے بارے میں, جو بھی تکلیف میں ہوگا, اللہ نے کہا میرے یونس نے جو دعا پڑھی ہے, آخری نبی تمہارے امتی یہ دعا پڑھیں گے, اگر میں نے یونس کو اس دعا پر نجات دی ہے, تمہاری امت کو بھی ساری مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کر دوں گا. تو وہ دعا ہم کو خاص پڑھنا ہے. کون سے مہینے میں؟ زندگی بھر پڑھنا ہے. مگر یہ آئیے دعا کب؟ عاشورے کے دن, محرم میں 10ویں محرم کو. چلو میں آپ کو وہ آیت پڑھ کر سناؤں. کون سا پارہ میں نے آپ کو بتایا؟ 17واں پارہ. پورا دیکھو کتنی تفصیل کے ساتھ. وَذَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مچھلی والے, اللہ نے یہ نہیں کہا یونس, کیا کہا؟ مچھلی والے. وَذَن نون, نون کے معنی مچھلی, وَذَن نون مچھلی والے, اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, روٹ کے چلے گئے, روٹ کے میری پرمیشن کے بغیر. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اور یہ سمجھے کہ میں پار ہو جاؤں گا. اللہ نے کہا کیسے پار ہوگا جب تک اللہ پار نہیں کروائے گا. کہتے فنادا فی الظلمات, 3 اندھیروں میں جکڑا. رات کا اندھیرا بھی تھا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی تھا, سمندر کی گہرائی کا بھی اندھیرا تھا, لیکن میرے یونس نے دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا میں 3 باتیں, کوئی معبود نہیں, بولو ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. سبحانک, اللہ تیری قسم تیرے سے بڑھ کے کوئی پاک نہیں. انی کنت من الظالمین, میں اپنا ترجمہ کرتا, اور اللہ میرے سے بڑھ کے کوئی ناپاک نہیں, تیرے سے بڑھ کر کوئی. بس کیا ہوا؟ فاستجبنا له, اللہ کہتا ہے ہم کو یونس پر پیار آ گیا, ہم نے قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم, ہم نے ساری مصیبتیں دور کر دی. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. میرے یہاں صرف یونس کا معاملہ نہیں ہے, قیامت تک آنے والا کوئی بھی دعا پڑے گا اس کو ساری مصیبتوں سے دور کر دوں گا. تو چلو اب اس کا ارادہ کر لو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنا رونا لوگوں کے سامنے مت رو, رو تو کس کے سامنے رو؟ اللہ کے سامنے رو. میرے دوستو ایسا ہی معاملہ ہو گیا. کن کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کن کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر گئے. بولو کہاں گئے؟ جلدی جلدی سنو, کہاں گئے؟ جو واقعے 45 منٹ کے میں آپ کے سگرام پورا میں پٹاپٹ جا رہا ہوں, یہ امام صاحب آنکھ نکال کے دیکھ رہے ہیں میرے کو. سنو, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے اور جا کر کیا کہا معلوم ہے؟ وہ پہاڑ پہ جا کر کہا ہے فرعون بہت مارتا ہے, ہمارے مردوں کو مارتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرتا ہے. کس نے کہا؟ حضرت. اب یونس علیہ السلام والا واقعہ نہیں, کن کا؟ حضرت. بہت مارتا ہے,
بچوں کو قتل کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ بے حیائی بہت کرتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا آج رات کو سب کو جمع کرو اور راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پہاڑ سے اترے. اب ایک رات میں اتنے بڑے مجمع کو جمع کرنا، ہم کو 3 دن کی جماعت تیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. 8 آدمی کی، 10 آدمی کی، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن حضرت موسیٰ نے کہہ دیا آج ہی کی رات کا وقت ہے ورنہ کل سے مرے. تو سب تیار ہو گئے، مرد، عورتیں، بچے، برتن، کپڑے تیار، سب تیار ہو گئے. سب نے پوچھا حضرت موسیٰ کو جانا کا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میرا اللہ جہاں لے جائے گا وہاں جانا ہے، لیکن چلو. 1,00,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے راتوں رات، اور سب چلے. تو کسی نے کیا کہا معلوم؟ آپ راتوں رات سب کو لے کے جا رہے ہو، اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، راتوں رات لے کے تو جا رہے ہو، لیکن راستے میں فرعون کی پولیس کھڑی ہے. ارے بولو، راستے میں ہر نکڑ پر، ہر گلی کے کنارے فرعون کی پولیس کھڑی ہے. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کو کہا، اللہ نے فرمایا بڑھنا تمہارا کام ہے، ان کو اندھا بنانا میرا کام ہے. بولو سبحان اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بولو چلے، اور اتنی بڑی فوج کو لے کر 1,00,000 کے قریب فوج، جس میں مرد بھی ہے، بولو، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کے جانور بھی ہیں، ان کے زیورات بھی ہیں، ان کے کپڑے بھی، ان کے برتن بھی. چلے ایک جگہ جا کر ایسا عجب معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ ٹھہر گئے. سب نے کہا کیا ہوا؟ بھول گیا رائٹ میں جانے کا کہ لیفٹ میں جانے کا. کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی گاڑی میں ایسا معاملہ ہوتا ہے. اب تو آ گیا ہے وہ کیا مشین، لوکیشن. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے، اللہ کو پوچھے، اللہ کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آ رہا کہ رائٹ میں جائے کہ لیفٹ میں جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اور سب کو کہا کام کرو، یہ کھلا میدان ادھر ہے، یہاں گلی بہت چھوٹی چھوٹی ہے، اللہ چھوٹی گلی میں تو نہیں لے کے جا رہے، بڑے میدان میں لے کے جا رہے کیونکہ مجمع بہت بڑا ہے. چلو سب رائٹ میں ٹرن مارو. یہ رائٹ میں ٹرن مارے اور چلے 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 چلے. سامنے سمندر آ گیا. ارے بولو سامنے. اب سمندر آ گیا تو سب نے حضرت موسیٰ کو کہا کیا کرنے کا؟ سوئمنگ کرنے کا. اور ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے، جانور، کپڑے، برتن، زیورات، پورا گھر اٹھا کے لائے. اور اتنا بڑا، اور سمندر بھی کیسا تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، البحر الاحمر، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر. کیا کرے تو کیا کرے؟ ابھی تو یہ مشورہ ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یو ٹرن لے لو. وہ جگہ جو تھی نا وہیں غلطی ہوئی ہے، واپس اب یو ٹرن لے لو. کوئی ہماری گاڑی تھوڑی تھی کہ یوں گھما دیا اور ٹرن لے لیا. اب یو ٹرن لینے کا بھی اعلان ہوا کہ پیچھے دیکھا کہ یہ ٹھاپ 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 آوازیں آ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے. معلوم کیا ہے؟ تو کہا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا، اور گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آتی ہے، غبار اڑ رہا ہے. اب کرے تو کیا کرے؟ کیونکہ اب تو سب نے حضرت موسیٰ کو کہا بہت غلط کیا، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے، چپ چاپ پڑے تھے وہاں پہ، لانے کی ضرورت کیا؟ حضرت موسیٰ کی قوم کا نام بنو اسرائیل. بولو قوم کا نام. پورے بنو اسرائیل نے کہا کائے کو لے کر آئے ہم کو؟ کائے کو لے کر آئے؟ آگے بھی موت، پیچھے بھی، کیونکہ آگے گئے تو سمندر مر جائیں گے، اور پیچھے بوٹی بوٹی کر دے گا. کیا معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ ایسے نازک وقت میں کس کو پکاریں گے؟ اللہ. ہوئی غلطی تو ہو گئی، اللہ وہ لوکیشن برابر نہیں ملا، اللہ آ گیا سمندر کے. لیکن اللہ اب کیا کرنا؟ تو اللہ نے کہا بالکل صحیح راستے پر آیا، راستہ بالکل صحیح ہے. کہا اللہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اللہ نے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک روایت میں آتا ہے ایک چھوٹی لکڑی تھی، ایک روایت میں آتا ہے بڑا ڈنڈا تھا. اب وہ چھوٹی لکڑی ہوئے کہ ایسا بڑا ڈنڈا ہوئے، عربی میں اس کو کہتے ہیں عصا. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عصا. اللہ نے کہا مارو سمندر پہ، مارو سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اتنا بڑا ڈنڈا سمندر پہ ماروں گا تو ٹھپ کر کے آواز آئے گی اور پانی اڑے گا. اللہ نے فرمایا مارنا تمہارا کام ہے، سمندر میں راستہ بنانا میرا کام ہے. بس حضرت موسیٰ نے وہ جیسے ڈنڈا مارا ہے، راستہ کیسا بنا معلوم؟ آج تک آپ نے ماربل اور سیمنٹ کی دیواروں کو دیکھا ہوگا، اللہ نے دونوں طرف نہیں 12 طرف اللہ نے پانی کی دیواروں کو کھڑا کر دیا. کیونکہ یہ 12 قبیلے کے لوگ تھے، بنو اسرائیل ٹوٹل 12 قبیلے والے تھے. اللہ نے کہا میرے مہمان ہے، ہر قبیلے کے لیے سمندر میں ایک راستہ بنے گا. بولو سبحان. اور دیوار کس کی بن گئی؟ بولو. اور حضرت موسیٰ فرماتے ہم پورے بنو اسرائیل 1,00,000 سے زیادہ ہم پار ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے پار ہو گئے. ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا،
مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اللہ نے ایسا سمندر میں راستہ بنایا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے میں نے پانی کی دیوار بنا دیا, سب کو پار کر دیا. اچھا یہ لوگ تو پار ہو گئے. بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,00,000 بنو اسرائیل کے کیا ہو گئے پار. پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون نے دیکھا سمندر میں گھوڑے دوڑ رہے اور پار ہو گئے یہ لوگ. تو فرعون نے کہا اپنے سب لشکریوں کو کہا کہ میری وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ سب نے سمجھایا یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا, یہ تمہاری وجہ سے نہیں. ہاں اپن جائیں گے تو ڈوب. ارے کہا وہ پار ہو گئے, ہم بھی پار ہو جائیں گے, تم کو نہیں معلوم. یہ جو سمندر میں راستہ بنا نا وہ کس کی وجہ سے؟ اس کو کہتے گھمنڈ, تکبر, اکڑ. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سگرام پورے میں 2 کے بیچ میں جھگڑا ہوا اور پھر آ کے ہم کو سنائے گا ارے مولانا آج تو چھرے وورے نکل جاتے. تو کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوئے نکلے, میں پہنچ گیا. حالانکہ کمبخت کرانے والا یہ خود ہی تھا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ فرعون کا بھی یہی معاملہ, گھمنڈی اکڑ والا, کہا یہ سب میری وجہ سے ہوا. سب نے بہت سمجھا, کہا نا میرا گھوڑا ڈالو. فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا, اور سارے لشکر والوں نے گھوڑا ڈالا, اور گھوڑا دوڑا ڈالا. اور فرعون کہے جب گھوڑے کی ٹاپ پہ آئے نا, ٹپا ٹپ برابر چل رہا ہے. سمندر کے بیچ پہنچے, اللہ نے وہ پانی کی دیوار کو حکم دیا واپس آ جاؤ اپنی جگہ پر. آ گئے, بولو واپس آ گئے. فرعون ڈوبنے لگا. بولو فرعون ڈوبنے لگا, ڈوبنے لگا, ڈوبنے لگا, ڈوبنے لگا. یہاں تک پانی آ گیا, یہاں آیا, یہاں آیا, یہاں آیا. اب جب یہاں ہوٹ کے پاس آیا اور فرعون کو لگا ختم ہو گیا معاملہ, تو فرعون کیا کہتا معلوم, میں اللہ پہ ایمان لایا, میں اللہ پہ ایمان لایا. اے موسیٰ پیغمبر ہے, نبی ہے. میرے دوستو, اللہ نے کہا تھوڑی دیر ہو گئی, توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے. ہمارا بھی ایک وقت آئے گا, اللہ کہے گا مانگ لے, مانگ لے, بول لے, بول لے, بول لے, بول لے. لیکن جب آخری وقت آئے گا اور کچھ کہے گا نا, اللہ کہیں گے نہیں بندہ, تھوڑے سیکنڈ پہلے تیرا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ 11ویں پارے میں لکھا ہے, الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. خیر یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا, لیکن یہ حضرت موسیٰ کنارے پہ چلے گئے. اور بولو فرعون, عاشورے کا دن تھا. بولو کون سا دن تھا؟ اسی لیے ہمارے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ آئے, سننا اب مسئلہ سننا, ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے, محرم کا مہینہ آیا, 10ویں محرم کو سارے یہودی روزہ رکھے. بھائی کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ ارے بھائی کل 10ویں محرم میں سب لوگ روزہ کیوں رکھیں گے؟ سارے یہودیوں نے کہا ہمارے موسیٰ جیت گئے, ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی, وہ فرعون پاپی ڈوب گیا. ہمارے نبی نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منک. ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہو, ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم ہم ان سے زیادہ محبت کرتے, کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان تو حضرت موسیٰ پر ہے, ہم تو زیادہ ایمان اور محبت رکھنے والے. اگر تم روزہ رکھتے ہو ہم بھی روزہ رکھیں گے. چنانچہ ہمارے نبی نے رکھا, رکھوایا, صحابہ کے پاس رکھوایا, صحابہ نے بچوں کے پاس روزہ رکھوایا, اور ایک ہی روزہ رکھوایا 10ویں محرم, جو ہمارے حساب سے اتوار. لیکن پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں, روزہ ہم نے بھی رکھا, اگر آئندہ سال میں رہا تو 2 روزے رکھوں گا, 9ویں 10ویں, اور 10ویں اور, یا تو 9ویں 10ویں یا 10ویں اور 11. اور مسئلہ سمجھ لو, ایک حدیث میں آتا ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے. بولو رمضان کے بعد سب سے افضل روزے, اس میں 9ویں 10ویں کا ذکر. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 روزے کی فضیلت بتائی کہ اگر میں آئندہ سال رہوں گا, حالانکہ ہمارے نبی حیات مبارکہ ہے لیکن آپ دنیا میں نہیں رہے, تو ہمارے نبی نے جو رکھا وہ ایک ہی رکھا. کون سا رکھا؟ اور کہ آئندہ سال رہوں گا تو ایک اور ملاؤں گا, یا تو 10 کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11. تو یہ 2 روزہ رکھنا یہ بھی بہت فضیلت کی بات ہے. اور کوئی بوڑھا بڑا ہے وہ صرف 10ویں کو رکھے
تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو 3 شکل ہے. ایک تو عام شکل ہے پورے محرم میں جتنے چاہے روزے رکھو، کیونکہ نبی نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے روزے. نمبر 2 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں. اور نمبر 3 کم سے کم کون سا روزہ جو سنڈے کے دن آتا ہے 10ویں کو رو. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بہت جگہ پر فرمایا جو 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا، گزشتہ محرم سے ذی الحجہ گیا محرم سے ذی الحجہ جتنے گناہ اس روزے کی برکت سے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی دودھ کا دھلایا اور ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہو جائے گا اگر یہ سنڈے سیٹرڈے سنڈے یا سنڈے منڈے 2 دن روزہ رکھ لے. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی سب کو؟ تو محرم میں یہ سب کام کرنے کے ہم کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی تسبیح پڑھنے کا. محرم شروع ہوا تو کون سی دعا جو میں نے آپ کو بتائی 4 دعا وہ پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا اہتمام کرنے کا. 9ویں 10ویں یا اور ہمارے لیے ایزی میرے خیال سے 9ویں 10ویں رہے گا، چھٹی کا دن ہوگا سیٹرڈے سنڈے، کیونکہ سنڈے منڈے میں پھر منڈے واپس کام کاج کا دن آ جائے گا. اس لیے یہ پورے سال میں رکھے. اور اللہ کتنا اچھا ہے، یہ چھوٹا سا روزہ ہم رکھیں گے 10ویں کا سنڈے کا اور پورے 12 مہینے کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور انشاءاللہ کارڈ بھی تقسیم ہوگا آپ کو. یہ تو ہر جمعہ کو ہوتا ہے کہ جمعہ کے بعد اپنے کو کارڈ پڑھنے کا 80 مرتبہ درود کا. کون سی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ کون سا درود؟ میرے ساتھ میں پڑھو. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ 80 سال کے گناہ معاف کریں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں آئے گی. بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ محرم مہینہ مبارک فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ سب کو محرم کی خوشیاں نصیب. کوئی بھی مت بولو محرم کا مہینہ غم کا مہینہ، دکھ کا مہینہ، کالا کپڑا پہننے کا مہینہ اور سوگ منانے کا میں نہ میرے پیارو. اسلام آوے، ایمان آوے. اسلام کے معنی سلامت، ایمان کے معنی امن. جو سلامت اور امن لے کر آوے وہاں غم اور ٹینشن کا کیا معاملہ ہوگا. اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئی ہے. غم ہے، بے شک غم ہے، لیکن شہادت کی موت سے بڑھ کے خوشی کی موت کون سی ہوگی؟ جو شہید ہوتا ہے. بولو ساتھ میں بولو، حضرت حسین آج زندہ ہے. بولو حضرت حسین آج، آواز نہیں آ رہی، بولو حضرت حسین آج صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی شام ہوتی ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے قاری صاحب آپ کو کیسے معلوم؟ میرے دوستو قرآن نے ہر شہید کے بارے میں لکھا ہے. جب ہر شہید کا یہ عالم ہوگا تو نبی کے نواسے کی شہادت کا کیا عالم ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، زندہ ہے. صبح شام جنت کا دسترخوان. خیر اللہ تبارک و تعالی آج بھی حضرت حسین زندہ ہے. اچھا 1 منٹ میں آپ کے لوں، 1 منٹ لوں؟ ارے ہاں یا نہ؟ حضرت حسین کی وصیت. حضرت حسین کے بارے میں نے کچھ کہا آپ کو؟ وقت ہی نہیں تھا کہ میں حضرت حسین کی شہادت کربلا کو بتاتا، لیکن ایک وصیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت جس کو فعلی وصیت کہتے. کیا کہتے؟ قولی نہیں، فعلی. وہ بعد میں آپ سمجھ لینا. لیکن کیا وصیت تھی معلوم؟ میں نبی کا نواسا. ساتھ میں بولو وصیت. میں نبی کا، جنت کا پھول، جنت کی خوشبو، جنت کے جوانوں کا سردار. میرے منہ میں اگر تھوک آیا تو میرے نبی کا تھوک مبارک آیا. میرے بدن میں لہو دوڑا تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑا. میرے بدن میں غذا آئی تو حضرت فاطمہ کی آئی. اور میرے سر پر پیار والا ہاتھ آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آیا. لیکن وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی یہ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے. اب میرے کو نہیں معلوم یہاں جو بیٹھے وہ حسین سے محبت کرتے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ ہر وہ میرا امتی جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کرے گا. تو اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے. لیکن فجر پڑھی آج 15 دن سے نالائق کمبخت غدار دھوکے باز 15 دن سے فجر نہیں پڑا اور کہتا حسین سے میرے کو بہت محبت ہے. محبت نہیں ہے، وہ دشمن ہے، دشمن حضرت حسین کا. کیونکہ حضرت حسین کی وصیت تھی نبی کا نواسا جان دے سکتا. اپنی بیٹی کو
زندہ چھوڑ سکتا، اپنے بیٹوں کی شہادت کو دیکھ سکتا، لیکن نماز کو قضا، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن دين الإسلام دين تكافل وتراحم وتعاطف وشفقة ومعاملة وإحسان. عمل على ذلك أولو العزائم أسلافنا الكرماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدانت لهم الدنيا وتحطمت تحت أقدامهم تيجان الجبابرة من عقاصرة وأكاسرة، وملكوا أزمة الأمور. ووصفهم رب العزة في كتابه بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على التكافل والتراحم بقوله: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شرح صدور المؤمنين بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عادلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء
بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عمي الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأغم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفي سيدي كان أنت سكن ميلادي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما طحاها والسماء ورفعها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك يا الله يا الله اللہ بہت مجرم ہے. اللہ اسلام اور ایمان کا اللہ اسلام اور ایمان کا نیا سال ہے. اللہ اس مہینے میں تو نے حضرت آدم کی توبہ آیا، حضرت ایوب کی توبہ، داؤد کی توبہ، حضرت داؤد کی توبہ، حضرت نوح کی کشتی کو کنارے پہ لگایا، حضرت یونس اور حضرت یوسف کو نجات عطا فرمائی. اے اللہ ہم تو بہت بڑے نبی ہیں. اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم گنہگار ہیں، مگر گناہوں پہ شرمندہ ہیں. ہم گناہوں پہ
مشکل نہیں ہے اللہ، تو درگزر کر دے اللہ، ہم نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، اے اللہ شیطان نے ہم کو کھلونا بنایا ہے، جیسے چاہا ویسے ہم کو موڑ دیا، اے اللہ آج موبائل کی دنیا میں ہم برباد گندے کاموں میں اللہ ہم تباہ ہو گئے اللہ اللہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے مگر توبہ کر لیتا ہے، ہم کو تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ کل پھر ارادہ ہوتا ہے، تیسرے دن پھر ارادہ ہوتا ہے، اللہ بہت بڑے معافی ہے اللہ، بس تو معاف فرما دے اللہ، اللہ معاف فرما دے اللہ، آسمان کا تیور اور زمین کا تیور کبھی کبھی بتاتا ہے، تو ہم سے ناراض ہو جائے، تو ہم سے راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، ہم بہت گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو راضی ہو جائے، کب تک تو روٹھا رہے گا، ہم تو بہت پاپی ہیں، تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اللہ، اے اللہ ہم میں بہت بیمار ہے اللہ، بہت بیمار، تمام بیماروں اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے سب مرحومین مرحومات کی اللہ مغفرت فرما، اللہ یہ محرم مہینہ خوشی کا مہینہ، جس کو اپنے اماں ابا یاد نہیں، جن کے باپ باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ قبر میں چلے گئے اب واپس نہیں آئیں گے اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اور اللہ ایک دن ہمارا بھی آخری وقت آئے گا اللہ، موت کے وقت ہمیں نصیب کر دے، موت کے وقت ہمیں نصیب کر دینا، لوگ ہمیں غسل دیوے اللہ تو اس سے پہلے رحمت کا پانی دے، لوگ کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے تو مغفرت کی چادر اڑا دینا، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دینا، ہم سب کو حسینی بنا دے، ہم سب کو حسینی بنا دے، اور اللہ ہمیں معلوم ہے حسینی وہ ہے جو نمازی ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، ہمارے بچوں بچیوں کو نمازی بنا دے، اللہ پوری امت کے کلمے والے کو نمازی بنا دے، ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پناہ مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وعلیک یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔